بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، ہم آج حصہ نظم میں سے نعت کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ نعت کسے کہتے ہیں، اور پھر نعت کی ہسٹری کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ یہ نعت امیر مینائی نے لکھی ہے، پھر آپ کو رائٹر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن بھی دیں گے، اور پھر اس لیکچر میں نعت کا جو پہلا شعر ہے ہم اس کی تشریح بھی آپ کو کر کے دیں گے، اور ایٹ دا اینڈ آپ کو حوالہ جات کے اشعار بھی بتائیں گے۔ پیارے طلباء، امیر مینائی شاعر ہیں اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کی ہے، جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نعت کس کو کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تو نعت کی تاریخ پرانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ثنا تو خود اللہ رب العزت کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جس کا مفہوم کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ درود بھیجنا یہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، حضور کی ثنا ہے۔ رب ذوالجلال بھی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کرتے تھے۔ حضور کے سارے صحابہ حضور کی تعریف کرتے، لیکن خصوصیت کے ساتھ دربار رسالت کے جو شاعر ہیں وہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اپنے کمال قسم کی پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف کی۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا جمال، آپ جیسی خوبصورتی اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے ایسے بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو یوں حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی مدح سرائی بیان کرتے۔ تو آج سلیبس میں ہماری جو نعت ہے وہ امیر مینائی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو بیٹا، امیر مینائی کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ انفارمیشن دیں گے، کچھ اس کا تعارف کرائیں گے، اس کی زندگی کے اہم باتیں آپ کو بتائیں گے۔ تو امیر مینائی 1832 میں 1832 میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوتے ہیں۔ امیر مینائی کے والد کا نام کرم محمد تھا،
امیر مینائی کے نام کے ساتھ آپ نے غور کیا ہے بیٹا کہ مینائی لگا ہوا ہے؟ اصل میں یہ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، تو اس لیے ان کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ مینائی لگاتے تھے۔ امیر مینائی کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے شاعری میں کمال حاصل کر لیا تھا، اور 20 سال کی عمر میں ایک ریاست کے سربراہ نواب واجد علی خان نے انہیں بلایا اور آپ نے وہاں پہ اپنا کلام سنایا تھا۔ امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کو حیدرآباد میں مرزا خان داغ بلاتے ہیں، اور یہ مرزا خان داغ جو کہ مشہور اس وقت کے شاعر تھے، حیدرآباد آپ آتے ہیں اور وہیں پہ امیر مینائی بیمار ہوتے ہیں، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹا امیر مینائی کے حوالے سے ہے کہ یہ وہ شاعر ہیں جنہیں ہر طرح کی شاعری پر قدرت حاصل تھی، یعنی قادر الکلام شاعر تھے۔ اصناف شاعری میں انہوں نے کمال حاصل کیا، ہر طرح کی صنف میں انہوں نے شاعری کی، لیکن ان کا زیادہ رجحان نعت کی طرف تھا، غزل کی طرف تھا، اور ان کی نعت میں آپ کو ایک تڑپ ملے گی، ایک سوز ملے گا۔ ان کی نعت پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظ زبان سے نہیں نکال رہے، ان کے لفظ دل سے نکل رہے ہیں، یعنی ان کی شاعری میں تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، یہ دل سے لفظ نکالتے ہیں اور حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نعتیہ دیوان جو ہے وہ لکھا جس کا نام ہے محمد خاتم النبیین، اور اسی میں سے آج کی نعت جو ہے وہ سلیکٹ کی گئی ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو بیٹا اب ہم آتے ہیں نعت کے پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر ہم نے آپ کی سہولت کے لیے وائٹ بورڈ پر لکھا موجود ہے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ بیٹا فرسٹ آف آل جو مشکل ورڈ ہیں ہم ان کو آسان کریں گے۔ صبا، صبا کا معنی ہے صبح کے وقت، مارننگ ٹائم، چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا جو دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ اس وقت جو ہوا چلتی ہے صبح کے وقت، جو طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتی ہے، اس چلنے والی ہوا کو صبا کہتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہے بے شک۔ بے شک سے مراد جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً۔ اور نمبر 3 بو، بو کا معنی ہے خوشبو۔ تو مشکل الفاظ کے میننگ بیٹا آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے اور تیار بھی کر لیجئے۔ اب ہم اس کے بعد اس شعر کا مفہوم آپ کو بتائیں گے۔ بیٹا مفہوم کریکٹ لکھیے، مفہوم درست لکھیے، چونکہ مفہوم تشریح کا ابتدائیہ ہوتا ہے، پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مفہوم کو صحیح پک کر لیا تو آپ تشریح بھی بہترین طریقے سے کر سکو گے، ادروائز اگر مفہوم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی تشریح درست نہیں کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھیے ایگزامینر فرسٹ آف آل آپ کے مفہوم کو دیکھتا ہے، کیا بچے نے مفہوم درست لکھ لیا؟ اگر مفہوم درست لکھ لیا تو پھر وہ تشریح چیک کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نرمی استعمال کرے گا۔ تو مفہوم بیٹا اس شعر کا ہم آپ کو کر دیتے ہیں، آپ سن لیجئے۔ مفہوم کے بارے میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیے کہ آپ کا مفہوم جو ہے 2 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 2 لائنوں سے کم بھی نہ ہو اور 2 لائنوں سے زیادہ بھی نہ ہو۔ اس شعر کا مفہوم
اس طرح ہے اے صبا، اس میں کسی بات کا شک نہیں ہے کہ تو مدینے سے آتی ہے۔ دوسرا مصرع، اس لیے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو شامل ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے کہ اے صبا، کوئی شک نہیں ہے کہ تو مدینے سے آتی ہے، اس لیے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بیٹا تشریح کی ہیڈنگ آپ الگ دیں گے، اور تشریح کا آغاز آپ نے اس سنٹنس سے کرنا ہے، اس جملے سے کرنا ہے۔ زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں، زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں امیر مینائی صبح کے وقت چلنے والی پیاری پیاری اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہیں۔ صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبا، مجھے معلوم ہے اور یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تو مدینے سے آتی ہے۔ پیارے طلباء، اصل میں جب کوئی شخص کسی پرسنالٹی سے، کسی شخصیت سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز میرے پاس آ رہی ہے وہ میرے محبوب کے در سے ہو کے آ رہی ہے۔ چونکہ اس محبت کرنے والا کا دل ہر وقت اپنے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے۔ اگر روشنی آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پہلے میرے محبوب کے گھر سے ہو کے میرے پاس آئی ہے۔ ہوا آتی ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے در سے ہو کے آئی ہے۔ امیر مینائی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور اسی محبت میں وہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں اور ہوا سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہوا، اے صبا، مجھے یقین ہے کہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے ہو کے آ رہی ہے، میرے آقا کے شہر سے ہو کے آ رہی ہے۔ اے ہوا، مجھے یہ یقین ہے کہ تو میرے آقا کے روضے کو چوم کے آ رہی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں کو چوم کے آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے ٹکرا کے آ رہی ہے، تو حضور کے روضہ انور کو مس کر کے آ رہی ہے، اور اس کے بعد تو مجھ تک پہنچی ہے۔ یعنی ہر شے جو کہ شاعر تک پہنچ رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے پاس سے ہو کے آ رہی ہے۔ پہلے اس نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہے، پہلے اس نے میرے محبوب کے گھر کا طواف کیا ہے، اور پھر یہ میرے پاس آئی ہے۔ اور شاعر یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آتی ہوئی ہوا سے خطاب کر رہا ہے کہ بے شک تو مدینے سے آتی ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرع میں امیر مینائی پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں، سند پیش کرتے ہیں۔ سند پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں یقین سے ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ تو مدینے سے آتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تو مدینے سے آتی ہے، اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے اندر جو خوشبو ہے نا، بھینی بھینی، جو پیاری پیاری، جو سویٹ سویٹ خوشبو ہے جو تیرے اندر مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ خوشبو کہیں اور کی نہیں ہے، کسی اور جگہ کی نہیں ہے، بلکہ وہ خوشبو تو مدینہ شریف میں جو کھلنے والے فلار ہیں، مدینہ شریف میں کھلنے والے جو پھول ہیں، وہ انہی پھولوں کی خوشبو تجھ میں شامل ہے۔ پیارے طلباء، چونکہ صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے پھولوں سے ٹکراتی ہے، اور پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے نا، اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے،
اور پھر جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہ خوشبو دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے ہوا، میں نے یہ سونگھا ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے، تیرے اندر جو خوشبو ہے وہ کسی اور جگہ کی نہیں، میرے آقا کے گلشن رسالت میں جو مہکے ہوئے پھول ہیں، جو کھلے ہوئے پھول ہیں، تو انہیں ٹچ کر کے آئی ہے، مس کر کے آئی ہے، اور یہ خوشبو جو ہے حضور علیہ السلام کی مدینے میں کھلنے والے پھولوں کی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تو مدینے سے آئی ہے، مدینے سے آتی ہے، اور یقیناً بالیقیناً جو ہے یہ ہوا جو ہے مدینے سے آتی ہے۔ پیارے طلبہ، آپ کو ایک اور بات بتا دیں، آج سائنس یہ ثابت کر چکی ہے، پروف کر چکی ہے کہ دنیا میں، ورلڈ کے اندر جو ہواؤں کا نقطہ آغاز ہے، جہاں سے ہوائیں شروع ہوتی ہیں، جہاں سے ہوائیں نکلتی ہیں، تو ہواؤں کا نقطہ آغاز سائنس بتاتی ہے کہ مدینہ شریف ہے۔ یعنی پوری دنیا میں ہوا سپلائی ہو رہی ہے مدینہ شریف سے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن میرے آقا کے شہر سے مل رہی ہے، پوری دنیا کو زندگی میرے آقا دے رہے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہے پیارے طلبہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تو یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، یہ کائنات بنی، کائنات کو زندگی ملی حضور کے صدقے، سورج بنا حضور کے صدقے، چاند بنا حضور کے صدقے، جنت وجود میں آئی حضور کی وجہ سے۔ اب دنیا میں لوگ زندہ ہیں تو آکسیجن بھی ہمارے پیارے آقا کے شہر سے مل رہی ہے۔ تو پیارے طلبہ، شاعر امیر مینائی جو پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے، ثنا بیان کر رہا ہے، تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے آنے والی ہوا، چلنے والی جو صبا ہے، جو صبح کے وقت چلتی ہے، اس کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، حضور علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو درجہ ہے، اس کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو پیارے طلبہ، یہ تشریح ہماری کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی ایک شعر کی۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے بیٹا حوالہ جات بھی لکھنا ہوتے ہیں۔ تشریح کے اچھے اور بہترین نمبر لینے کے لیے آپ کو کوٹیشنز دینا ضروری ہیں۔ وہ شعر جو آپ نے ایکسپلین کیا، جس کی آپ نے تشریح کی ہے، اب ریلیٹڈ اشعار بھی لکھیے۔ تو میں نے آپ کی سہولت کے پیش نظر 2 شعر جو ہیں یہاں پہ ایڈ کیے ہیں، 2 شعر لکھیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ ان کو دھیان سے سن لیجئے۔ پہلا شعر ہے حوالے کا، جب پہلے مصرے کی آپ تشریح لکھو گے، پہلے مصرے کی تشریح لکھنے کے بعد حوالے کا یہ شعر لکھو گے، ذرے بھی مدینے کے ہوئے لال بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمین بھی۔ جب دوسرے مصرے کی آپ تشریح کر لو گے تو بیٹا پھر جو ہے وہ آپ دوسرا شعر حوالے کا لکھو گے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ پیارے طلبہ، یہ 2 حوالہ کے اشعار تھے جو میں نے یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ لکھے، آپ ان کو جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، ان کو دیکھ لیجئے، اور اس شعر کی تشریح بھی اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے شعر کی تشریح کے لیے پھر آئیں گے، پھر حاضر ہوں گے۔ تو اس دوران آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اردو زبان کو ہلکا مت لیجیے گا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرتے رہیے، چونکہ اردو زبان جتنی ہم آسان سمجھتے ہیں اتنی ہے نہیں کھیل اے دار، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔